بریک کے بعد خوش آمدید. تو باسط صاحب مجھے بتائیں ذرا، اسحاق ڈار صاحب اتنے معصوم شخصیت ہیں، آپ کیوں ان سے بار بار ناراض ہو جاتے ہیں؟ ایسی کیا بات کہہ ڈالتے ہیں؟ معصوم کا لفظ ان کے لیے کیوں استعمال کیا؟ مجھے تو بہت معصوم لگتے ہیں. خواجہ آصف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، سارے معصوم ہیں، مان لیتے ہیں. آپ کی بات تو میں نہیں تو رد کر سکتا اس کو، لیکن معصومیت اپنی جگہ پہ. لیکن جب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہو تو بندے کو اتنا معصوم نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر ڈبل معصومیت ہے نا. ڈبل معصومیت ہے، دو عہدے ہیں ان کے پاس، تو ڈبل معصومیت. تو اور پاکستان کے تو ڈبل وہمی، ڈبل جیپرڈی ہو گئی ہے پاکستان کے. اللہ خیر کرے. نہیں میں بحیثیت، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بحیثیت انسان. باقی جو چیزیں ہیں ان کو تو میں ڈسکس کرنا میرا فرض بنتا ہے. جب اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اسی چیزوں کے لیے بیٹھے ہیں نا. میں ان کی تعریف کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا. جو اچھا کام کریں گے تو تعریف بھی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے نا، 2-3 روز پہلے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اپنی حکومت کی جو ہے کامیابیاں گنوا رہے تھے، کارکردگی پہ بات چیت کر رہے تھے. اور جب بنگلہ دیش کا ذکر آیا تو انہوں نے ایک فارمولیشن استعمال کی جس سے مجھے سخت اختلاف ہے. وہ کیا؟ کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے وزبی افغانستان بھی استعمال کیں اور ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم بنگلہ دیش کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو مدد کرنے کے لیے تیار ہے نا، بڑا کانڈیسینڈنگ سمجھا جاتا ہے ڈپلومیسی میں. کہ آپ سے ہم نے کوئی مدد مانگی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کیا مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے کون سی آپ سے مدد مانگی ہے؟ ہم آپ سے بھی بہت آگے ہیں، ہماری جی ڈی پی سب کچھ ہم بہت بہتر ہیں بھی آپ سے، ہماری پر کیپٹل انکم بھی آپ سے اچھی ہے. ہم نے تو کوئی آپ سے مدد نہیں مانگی کہ آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مدد مانگی. جو بھی مدد مانگیں گے ہم ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی چیز کو اچھے الفاظ میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ both Pakistan is willing to work with Bangladesh to promote our relations in our mutual interest. یہ باتیں ہوتی ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں ایک جنرلائز طریقے میں. So who is the script writer behind that? مجھے نہیں معلوم کہ جس نے بھی لکھ کے دیا ہے یا آف دا کف ان کی زبان سے نکل گیا، لیکن وہ لکھی ہوئی چیز پڑھ رہے تھے تو ممکن جس نے بھی لکھ کے دیا ان کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ یہ بنگلہ دیش جو ہے نا بڑے غیرت مند لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان بنانے میں جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے، آج کے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا. اور مسلم لیگ کا قیام بھی 1906 میں وہیں ہوا، ڈھاکہ میں ہی ہوا. تو بنگلہ دیش کے معاملے میں تھوڑی احتیاط سے کام لیں. کوئی یہ جو ہے نا جس قسم کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کا ذکر خیر ہو ہی رہا ہے، تھوڑا بہت میں پاکستان کا پہلے ذکر کر دوں. پاکستان کا 2024 کیسے رہا؟ پاکستان کا دیکھیے، اگر آپ اپنے ریجن میں دیکھیے تو بھارت کے ساتھ تعلقات کی وہی نوعیت. بدقسمتی سے ایران کے ساتھ، جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، جنوری کے مہینے میں ایران نے میزائل اور ڈرونز ہم پہ پھینکے، پھر ہم نے بھی جواب دیا. اس کے بعد افغانستان تو بالکل ہی آپ بھول جائیے، فارن پالیسی سے بالکل جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو ہینڈل کیا، تو شرم آتی ہے، سچی بات ہے کہ یہ ہوتی ہے سفارت کاری. کل بھی بیٹھے بیان دے رہے تھے افغانستان سے متعلق، پتہ نہیں کیا ہمیں ہے، ایک مرض ہے کہ ہم بس باتیں کر لیں، تھریٹس دے دیں، اس طرح چلتی نہیں ہے سفارت کاری. اس کے بعد آپ دیکھیے بھارت، ایران، افغانستان کے ساتھ تو ویسے ہی صرف ایک اچھی دو چیزیں آپ کہہ سکتی ہیں جو اچھی ہوئیں پاکستان کے حق میں ہوئیں. ایک تو بنگلہ دیش، اس سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن 5 اگست 2024 کو جو کچھ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا، اس کے بعد تعلقات بڑھنے شروع ہوئے، تو وہ اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں نیچرلی پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. اور وہ اب مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ یوفوریا اس طرح کریٹ نہیں کیا تھا جو 15 اگست 2021 کو ہم نے افغانستان کے معاملے میں دیکھا تھا. صحیح ٹھیک ہے، ہمیں یہاں بہت خوشی بھی تھی، ہمیں بڑا اطمینان بھی تھا کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے، تو اچھے ٹھیک طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم، ان کو دعوت بھی ملی ہے بنگلہ دیش آنے کی، اور فروری کو یہ جائیں گے، بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اچھی بات ہے. میں یہی چاہتا تھا کہ آرام سے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں
کوئی اتنا ایکسائٹمنٹ شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے تعلقات کو بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے لینس سے آپ دیکھیے. لیکن بھارت جو بھی کرتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کرے، لیکن ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. معاملات چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں، پولیٹیکل ہوں، اور سارک کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بنگلہ دیش خود بڑا انٹرسٹڈ ہے. ابھی جو ہے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں یہی محسوس ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارک کو ریوائیو کریں. اب ہم کیا یہ دیکھنا ہے کہ سارک بھارت کے بغیر آپ ریوائیو کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سارک یا تو پھر کوئی اور تنظیم آپ کو بنانی پڑے گی جس میں بھارت شامل نہ ہو، اور باقی جو چھوٹے ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے، اس میں اب افغانستان کو بھی آپ نے ناراض کیا ہوا ہے. اب لے دے کہ پاکستان بنگلہ دیش یا مالدیوز، کیونکہ ہاں مالدیوز کے بھی تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں بھارت کے ساتھ. جب سے محمد معیزو بنے ہیں پچھلے سال سے مالدیوز کے صدر، تو بلکہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ تھی کہ $6 ملین کچھ امپیچمنٹ مانگے ہیں کسی مالدیوز کے سیاستدان نے. ایک ممبر دا پارلیمنٹ نے بھارت سے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں $6 ملین دیں تو میں کچھ پارلیمنٹیرینز کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اور اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹاتے ہیں. تو یہ واشنگٹن، جو کہ بھارت کی منسٹری نے ڈینائی کیا گورنمنٹ نے، لیکن یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان، تو پاکستان کے لیے بنگلہ دیش ہمارے لیے ہے تو بڑا امپورٹنٹ، لیکن ہمیں یہی کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اور اپنے تعلقات کو دیکھنا. تجارت خاص طور پہ ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کیا ہم کوآرڈینیشن، اکنامک کوآرڈینیشن، کولیبوریشن کس طرح ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیے تو بنگلہ دیش ایک اور بھارت کا ایک اور معاملہ بڑا اٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کا. 23 دسمبر کو پہلے تو ہم بات کرتے رہے نا کہ یہ بنگلہ دیش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب بنگلہ دیش نے سرکاری طور پہ فارملی ایک نوٹ وربال لکھ دیا ہے بھارت کو 23 دسمبر کو کہ جی آپ ہمیں ایکسٹریڈائٹ کریں، کیونکہ یہ ہمیں چاہیے، ہم نے ان پہ مقدمہ چلانا ہے. انٹرنیشنل جو کرائمز ٹریبیونل جو شیخ حسینہ نے 2010 میں خود بنایا تھا، اسی ٹریبیونل نے کہا ہے کہ جی ان کو آپ بلائیے تاکہ مقدمہ چلائیں، کیونکہ جو یہ ساری موومنٹ چلی تھی، یہ احتجاج ہوا تھا، تقریباً 1000 لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور پھر ان کے کرپشن کے بھی چارجز ہیں. تو اب وہ بھارت ابھی کوئی فارمل رپلائی نہیں کیا. بنگلہ دیش کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے، دیکھیں گے کہ بھارت کیا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر نہیں دیتا تو پھر ہم ریمائنڈ کروائیں گے بھارت کو. لیکن بھارت اس وقت سے بیٹھے گا، وہ جلد جواب نہیں دے گا. بھارت یہ کہہ سکتا ہے میرے خیال میں کہ جی آپ نے نوٹ وربال تو بھجوایا ہے، لیکن نوٹ وربال سے کام نہیں ہوتا. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی یقیناً ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ہے، لیکن اس میں آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 8 بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل جو میٹرز ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. اور پھر آپ کے چونکہ انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کو ایک لحاظ سے وکٹم پہلے سے ہی بنا رہے ہیں، پہلے سے آپ ان کو گلٹی قرار دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی چونکہ انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتے. تو یہ بھارت یہ کہے گا کہ جی پہلے تو آپ کو لیگل ڈاکومنٹس ہمیں دیجئے نا، صرف نوٹ وربال کافی نہیں ہوتا، ایک خط، ایک لیٹر کافی نہیں ہوتا. آپ کچھ ہمیں لیگل کے بات اس طرف جائے، کچھ ہمیں بتائیے، کچھ آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، کچھ ایویڈنس ہے کہ واقعی شیخ حسینہ کی جانب سے یہ آرڈر ہوا تھا یا کسی اور نے آرڈر دیے تھے احتجاج جو لوگ کرنے آئے تھے ان پہ گولیاں چلانے کے. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر آپ یہ ایکسٹریڈیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو بھارت ابھی قانونی طور پہ اس معاملے کو الجھا سکتا ہے. پھر بھارت کی یہ بھی خواہش ہوگی کسی لیول پہ کہ یہ معاملہ زیادہ اٹھے نہیں. اور مین وائل جہاں تک میری کچھ معلومات ہیں، بھارت ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ تیسری جگہ پہ شیخ حسینہ صاحبہ کو بھجوا دیں، کیونکہ اوریجنلی تو ان کی خواہش یہی تھی کہ وہ US چلی جاتی ہیں یا UK چلی جاتی ہیں یا فن لینڈ چلی جاتی ہیں. پھر سائپرس کا بھی بیچ میں ذکر ہوا. ابھی سنا یہ ہے کیونکہ بھارت اور موریشیس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بھارت از دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آف موریشیس. وہاں سنا ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کو وہاں شیخ حسینہ کو وہاں بھیج دیا جائے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اریٹنٹ ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات کے درمیان، کیونکہ جب تک، اور یہ بھی یاد رہے کہ الیکشنز ابھی ہونے والے نہیں ہیں 2026 سے پہلے، وہ بھی کچھ صحیح معلوم نہیں ہے، وہ کہ
بہت سی پارٹیاں تقاضا تو کر رہی ہیں، لیکن محمد یونس صاحب یہی کہتے ہیں کہ جب تک الیکٹرل ریفارمز نہیں ہو جاتے اس وقت تک انتخابات کروانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر بھارت کی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی آپ کی تو انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ہاں آپ نے تو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ہٹا کے، لیکن یہ تو سٹل ڈیبیٹیبل نہیں ہے کسی حد تک، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد وہ ہم سے ریکویسٹ کرے گی تو پھر ہم دیکھیں گے، یہ بھی جواب وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ جواب دیں گے تو فردر پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ پھر تو الیکشنز بھی ہونے والے ہوں گے سال ڈیڑھ کے بعد، 2026 میں ہوں گے نا اگر ہوئے بھی تو، لیکن اس وقت حکومت کے ساتھ پھر اگر اس قسم کا جواب انہوں نے دیا، یہ تو دیکھیں نا، اگر بھارت کے اخبار اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سرکاری طور پہ اگر یہ بات بھارت نے بنگلہ دیش سے کی کہ جی آپ کی حکومت کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ جب تک الیکشنز آئیں گے، نئی حکومت آئے گی تب ہم بات کریں گے ان کے ساتھ، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ان کے جو فارن سیکرٹری صاحب ہیں وکرم مسری، وہ بنگلہ دیش کا دورہ کر کے گئے ہیں۔ اگر انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی تو آپ ان کے ساتھ کیوں بات چیت کر رہے ہیں؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا۔ اس وجہ سے بھارت ابھی ٹائم لے گا، اس کو جلدی نہیں ہے اس کا جواب دینے میں۔ ممکن یہ بھی ہے کہ جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس نے بھی پبلک کنزمپشن کے لیے موو کی ہو، وہ بھی شاید زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہو کہ شیخ حسینہ واپس آئے، ان کے لیے وہ بھالے جان بن جائے اور ان کو وہ وکٹم بن جائے، اور عوامی لیگ کو پھر ایک لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت ری یونائٹ کر لیں، تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ایک موو انہوں نے کر دی ہو پولیٹیکل ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، یہ بھی کوئی اتنے سیریس نہیں ہے میرے جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں۔ جو گیم چلتی ہے وہ اس میں انہوں نے ایک پروفارما ایک کاروائی پوری کر دی، اینڈ دے مے ناٹ انسسٹ آن دیٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، بس ٹھیک ہے ایک فارمل نوٹ ڈال دیا۔ اب بھارت 6 ماہ کے بعد جواب دیتا ہے، سال کے بعد جواب دیتا ہے، ہو کیئرز۔ تو مین وائل جو ان کے پرابلمز ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے، الیکشنز کے بعد کیا ہوتا ہے وی ول سی۔ تو یہ پورا سال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے، اس کو جس طرح ہم نے افغانستان کا برا حال کیا، گزارش یہی ہے خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب سے کہ پلیز ہاتھ ہولہ رکھو۔ وی شوڈ بی کیئرفل۔ چلیں یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر موضوعات۔ اسٹے ود اس۔